أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اگر کوئی مولا کو سلام کرنا چاہے تو ضرور کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ فرمائیں، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، مولا آپ پہ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو مولا۔ آج حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شہادت پہ مولا تعزیت پیش کرتے ہیں مولا۔ مولا حسین علیہ السلام، خدا کی رحمت نازل، خدا اپنی رحمت نازل فرمائے آپ پر۔ آؤ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو مولا حسین آپ پر، آپ کے بچوں پر مولا، آپ کے نانا پر، آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام پر مولا۔ میری دعا ہے پروردگار عالم ان پاک ہستیوں کے صدقے سے پروردگار ہماری دنیا آخرت اچھی کر دے، اور پروردگار جس طرح تو نے مولا حسین کو نورانی بشر بنا کے اس دنیا میں بھیجا، پروردگار رہنمائی کرتے میرے مولا حسین، ہدایت کرتے ہیں مولا، ہدایت کے چراغ ہے میرے مولا حسین۔ پروردگار ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے اور ہماری زندگی کو نورانی کر دے بحق کے ائمہ معصومین کے صدقے سے، مولا حسین کے صدقے سے۔ مولا حسین کی دل کی دھڑکن جناب سکینہ ہے، ان کے صدقے سے میری بہنوں کے، میرے بھائیوں کے، میری والدہ کے، میرے اور جتنے مومن مومنات ہیں ان سب کی دنیا آخرت کے نصیب کھول دے پروردگار، جنت کی تعمیر ہو جائے۔ پروردگار اپنی اس حجت کو بھیج دے، امام زمانہ کو بھیج دے، ان کے 313 میں خاص ہمارا شمار ہو مولا۔ معرفت دے دے پروردگار، ہم اپنے امام کو پہچان سکے مولا۔ 27 رجب آ رہی ہے میرے مولا، جب بھی ہمارے نام اعمال لکھنا، اچھا لکھنا مولا، ہماری دنیا آخرت اچھی کر دینا مولا۔ مولا آپ ہمارے روحانی باپ ہیں مولا حسین یا ابا عبداللہ، آپ مولا اپنے روزے پہ بلا لیجئے، یا امام اپنی معرفت کی ساتھ زیارت کرا دیجئے، امام ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیر دیجئے، امام ہماری زندگی میں مولا اپنی کرم فرمائیے مولا۔ آپ کے بغیر ہمارا وجود بیکار ہے یا امام، آپ امام زمانہ علیہ السلام کی 313 میں خاص ہمارا نام لکھوائیے گا مولا۔ میرا بھانجا حسین بیمار ہے مولا حسین، آپ کو آپ کی دل کی دھڑکن جناب سکینہ کا واسطہ، مولا علی اکبر کا واسطہ، آپ کے بھائی کے بازو بریدہ کا واسطہ، میرا بھانجا حسین چلنے لگے مولا، ٹھیک ہو جائے، مکمل صحتیاب ہو جائے مولا۔ میری بہن نے آپ کی محبت میں نام رکھا ہے یا امام، آپ کو واسطہ ہے، ہر مومن کی محبت کا واسطہ مولا، میرا بھانجا بالکل ٹھیک ہو جائے، صحتیاب ہو جائے مولا۔ مولا ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے مولا، ہماری ڈیوٹی کو قبول کیجیے گا مولا، اور ایسا علم اور عمل معرفت دے دیجیے، پاکیزہ زندگی دے دیجیے امام، نورانی زندگی دے دیجیے مولا، جو ہماری اصلاح کر سکے مولا، ہم دوسروں کی اصلاح کر سکے مولا، ہمارا وجود دوسروں کے لیے مولا اچھا ہو مولا، ہم فائدہ دے سکیں دوسروں کو، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، بیماروں کو شفایابی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلامت رہے۔ آج 26 رجب المرجب وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس مقدس موقع پر اگر آپ کال کرنا چاہے تو ضرور کال کیجیے اور اپنے مولا کو سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ فرمائیں، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہداء کربلا، مولا بی بی زینب سلام علیہا کے صدقے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صدقے میں مولا نظر کرم کرے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, मौला को सलाम कीजिए। मौला अली अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या बक़ियतुल्लाहि फिल अर्ज़। परवरदिगार, तुझे वास्ता है चादर ज़हनब का, फर्जंदे सहरा के ज़हूर में ताजीर फरमा, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजीर फरमा। या करीम करबला, बाद दुआ सलाम के अर्ज कर रही हूँ कि मेरी एक आंटी आपके पास आ रही है। मौला, मैं आपके शहर का मदीना मुनव्वरा का इतर भेज रही हूँ, वो कबूल कर लिएगा। और छोटी शहजादी की बालियाँ भेज रही हूँ, शहजादी अली असगर का कुर्ता, बस वो कबूल कर लिएगा मौला। और अर्जी फिर भेज रही हूँ मौला, इस यकीन के साथ कि अब जरूर आप दस्तखत कर देंगे मेरी अर्जी पे इंशाअल्लाह। मौला मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। अगर आपका नंबर दे दूं उनको तो आप मिल सकते हैं। जी जी ज़रूर ज़रूर, इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत है इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। आपका पानी और मौला के अलम का कपड़ा दे दिएगा मुझे, बस थोड़ा सा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सलामत रहे। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत अबू तालिब का पुरसा। मौला मेरे लिए दुआ करें कि मेरे कर्जे हैं वो भी उतर जाएं, और मौला ये भी दुआ करें मेरे लिए कि मैं बहुत जल्द करबला की ज़ियारत करूं अपने बच्चों के साथ, और मेरा रिस्क फराह हो और मेरे सारे मसाइल, रोज़गार के मसाइल ये सारे हल हो जाएं। इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। जो भी आपके हवाइज है मौला बरौरदा फरमाए इंशाअल्लाह। आज का दिन इस उन्वान से नहायत ख़ास दिन है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहसिन रिसालत, जिन्होंने रिसालत की हिफाजत फरमाई, जिन्होंने इस्लाम पे बेतहाशा एहसानात किए और इस्लाम की ऐसी हिफाजत फरमाई कि जैसे हिफाजत का हक़ हो। ज़माने जाहिलियत में जिस तरीक़े से ख़ुद हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की दुश्मनी का रुझान था और ख़ुद इस्लाम के ख़िलाफ़, उस सख्त दौर में जिस शख्सियत ने इस्लाम को बचाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की ज़ाते मुबारका को बचाया, उनकी हिफाजत फरमाई। बल्कि मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने इस शख्सियत के ज़रिए से अपने दीन को बचाया। ज़ाहिर है कि अल्लाह है, लेकिन हर जगह पर वो वसीले बनाते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। दुनिया में तमाम इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और जो मुश्किलात हैं मुश्किलात को हल फरमाए, करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए।
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب وسیلوں کو جو فراہم کرنے والے ہیں وہ ذات بار تعالیٰ ہے، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو وسیلہ بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا علی ابن حسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ارواح الحسین، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، السلام علیکم یا ساقی تاشی کربلا، السلام علیکم یا فخر ام البنین، السلام علیکم یا فخر قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا فخر شیر خدا، السلام علیکم یا بنت نبوہ، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، السلام علیکم یا بنت بی بی خدیجہ کبریٰ سیدۃ النساء، السلام علیکم یا بنت بی بی فاطمہ زہرا صدیقۃ کبریٰ، السلام علیکم یا شریکۃ الحسین، السلام علیکم یا ثانی زہرا، السلام علیکم یا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ام المصائب، السلام علیکم یا امام زامن آہو، السلام علیکم یا امام غریب القربہ، السلام علیکم یا امام مولا رضا، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابو الحسن، السلام علیکم یا امام علی ابن ابی طالب۔ پروردگار آپ کو واسطہ ہے مولا حسین کی شہادت کا، غازی عباس کی شہادت کا، سائن زینب سلام اللہ کی شہادت کا، شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا، سائن سکینہ کی شہادت کا، شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا، شہزادہ قاسم کی شہادت کا، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا، امام سجاد کی شہادت کا، امام جعفر صادق کی شہادت کا، مسلم بن عقیل کی شہادت کا، اون محمد کی شہادت کا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا، یا علی مشکل خوشا شیر خدا کی شہادت کا، میٹھے محمد کا واسطہ بارگاہ الہ جو مجھ سمجھ کربلا آنا چاہتے ہیں ان کے کربلا کی زیارت نصیب فرما، جنت کے راستے دکھا دے، بارگاہ الہ جو ان کی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، بارگاہ الہ زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، محتاج کرنا دفنا کرنا، مولا حسین کا کرنا، غیر میں مدد فرمانا، درد مردود فرمانا، قرض مردود فرمانا، رزق روزی میں برکت عطا فرمانا، بارگاہ الہ زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو، خصوصاً میرے بابا کی لمبی عمر کے لیے دعا، اماں کی صحت کے لیے دعا، بھائی کے لیے دعا، بھائی کے بچوں کے لیے دعا، میرے بچوں کے لیے دعا، سارے مومن کے لیے دعا، بارگاہ الہ مولا علی مشکل خوشا شیر خدا کی بارگاہ میں امام ابو طالب کی شہادت کا پرسہ دے رہے ہیں، خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں امام حضرت ابو طالب کی شہادت کا پرسہ دے رہے ہیں، اللہم جل ولی کل فرج، اللہم جل ولی کل فرج، اللہم جل ولی کل فرج، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا باب الحوائج، لبیک یا باب الحوائج، لبیک یا باب الحوائج، میٹھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ابو طالب کی شہادت کا پرسہ پیش کریں۔ سلامت رہے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولا کو سلام پیش کیجیے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. دعا ہے پروردگار دو عالم سے مولا حسین اور سرکار باوفا کے صدقے میں مالک میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. مالک میرے والد نیاز علی مولا کے درجات بلند فرمائے. ان کی روح کو تسکین اور سکون عنایت فرمائے. مولا میری والدہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرمائے. مولا میرے بھائی کے رزق مال ایمان اور صحت میں برکت دے. اور مولا مجھ حقیر کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور جلد جلد پر بلا جانے کی توفیق حاصل ہو. اور مولا آپ کو اس نیک کام کا اجر عظیم عنایت فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور کامرانی سے نوازے. اللہم عجل ولیک الفرج. الہ آمین. مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائے. مولا کو سلام کیجیے. جی بسم اللہ. آج بغداد میں کوئی کہتی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. پل پہ تیرے غریب باپا کا ہے جنازہ رکھا رضا مولا. ہائے مولا کاظم امام ہائے مولا کاظم امام. ایک بی بی سرہانے بیٹھی ہے کس نے جانے اسے خبر کی ہے. ایک بی بی سرہانے بیٹھی ہے کس نے جانے اسے خبر کی ہے. ہاتھ پہلو پہ اپنے رکھے ہوئے آئی ہیں فاطمہ رضا مولا. ہائے مولا کاظم امام ہائے مولا کاظم امام. رات سے پل پہ لاشا رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے. رات سے پل پہ لاشا رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے. بے بسی پر تمہارے بابا کی رو رہی ہے قضا رضا مولا. قید خانے سے پل تلک اس کو چند مزدور لے کے آئے ہیں. قید خانے سے پل تلک اس کو چند مزدور لے کے آئے ہیں. بیڑیوں کے نشان غربت کا دے رہے ہیں پتہ رضا مولا. یا مولا کاظم امام یا مولا کاظم امام. التماس دعا. مولا سلامت رکھے آپ کو. اللہ آپ کے اس خلوص کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائے. مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا سلامت رکھے ان کو جو ہماری آواز مولا آپ کے حرم تک پہنچاتے ہیں آپ کے روزے تک پہنچاتے ہیں. مولا میں اپنی حاجتوں کو جو ہے مولا تک پہنچاتی ہوں. مولا میری حاجتوں کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. مولا میری جائز حاجتوں کو قبول کریے گا. میری بیٹی مرزا فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مولا جنگ سلامتی میں مولا صحت مند رہے. مولا واسطہ ہے آپ کو آپ کی ربی سکین علیہ السلام کا مولا
میری بیٹی مصباح فاطمہ مولا آقا حسین کے روزے پہ مولا دعا پیش کرے گی مولا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللهم كل وليك الحجة لابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم آخرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى وذكاته وتمته في سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکم یا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، السلام علیکم یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا امام حسن علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا امام حسن حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابوالفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا شہداء کربلا. یہ کلام ہے. جی بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا. پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد ہوتا ہے، نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا. بے شک. منافق اور مومن کی اگر پہچان کرنی ہو، منافق اور مومن کی اگر پہچان کرنی ہو، لگاؤ ایک ہی نعرہ علی مولا علی مولا. واہ. علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے، سہارا جو ہمارا ہے علی مولا علی مولا. ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی، کرتے جو اگر لوگ سبھی پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہ ہوتی. یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجے جلا دیتا ہے، سہارا جو ہمارا ہے علی مولا علی مولا. نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف، نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف، اور اس گھر کا کنارہ ہے علی مولا علی مولا. بے شک. سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کے اس خلوص کو قبول فرمائے، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے. سچ شکر مالک تیرا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا العاص، السلام علیکم یا ابا صالح ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا اہل البیت النبوت و معدن الرسالت. پروردگارا تمام تعریفیں تیرے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر. بھائی میں آج جناب ابو طالب علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ اپنے وقت کے امام زمانہ کو اور تمام مومنین و مومنات کو، آپ سب کو تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں، اور پروردگار کو اس محسن رسالت جناب ابو طالب کا واسطہ دے کے، ان کو توسل بنا کے ان کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار تجھے واسطہ جناب ابو طالب کی عظمت و شان کا، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے مقدمے مقامات مقدسہ کی زیارات لکھ دے.
پروردگار ہمیں کربلا کا ظاہر بنا، پروردگار ہمارے وقت کے حسین کو اس نے ظہور عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ آقا آزادی کے زخمی پہلو کا، تجھے واسطہ غازی شہنشاہ کے کٹے شانوں کا، ہمارے گناہان نے کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے، ہمارے ایسے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہمارے وقت کے حسین کو، ہمارے وقت کے امام میں ان کے ظہور میں رکاوٹ ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ چادر زینب کا، پروردگار دنیا کے جس جس کونے میں جہاں جہاں مومنین و مومنات پریشان حال میں ہیں، مشکل میں ہے، پروردگار تجھے واسطہ مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، سب کی مشکلات کو دور فرما، پروردگار سب کی حاجات برابری فرما، پروردگار جو بیمار ہے میرے والد سمیت، بیماری کربلا، بیماری مدینہ پاک بی بی سغرا سلام اللہ علیہ کے صدقہ سب کو شفاء کلیہ عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ مالک جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ شہزادی سکینہ کا، تجھے واسطہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا، تجھے واسطہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، تجھے واسطہ باب الحوائج غازی شہنشاہ کا، سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، سب کی بیماریوں کو دور کر، سب کو روزگار عطا فرما، تمام بے آسراؤں کا تو ہی آسرا ہے، سب بے گھروں کو گھر عطا فرما، اور جس کے دل میں جو جو تمنا ہے، جو جو حاجت ہے، پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، تو سمیع بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، تو سب کی حاجات کو جلد از جلد قبول فرما کے ہم پہ آسانی عظیم فرما۔ اور بھائی میں جناب ابو طالب کا توسل پیش کروں گی مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے دادا کا، کہ مولا جلد از جلد اس توسل کے صدقے ہمیں جلد از جلد کربلا بلائیں اور ہماری حاجات کی برابری فرمائیں۔ الہ آمین، الہ آمین۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام پیش کیجیے۔ جناب یا حسین، لبیک یا حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کباب فاطمہ، پاکستان، کراچی۔ سلامت رہے۔ زیارت حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ سلام ہو آپ پائے بطحا کے سردار، رئیس بطحا کے فرزند، سلام ہو آپ پائے تاسیس کعبہ کے بعد اس کے وارث، سلام ہو آپ پائے رسول خدا کے کفیل، سلام ہو آپ پائے دین خدا کی حفاظت کرنے والے، سلام ہو آپ پائے محمد مصطفیٰ کے چچا، سلام ہو آپ پائے ہدایت کرنے والے ائمہ کے والد محترم، سلام ہو آپ پر اے وہ ہستی جن کو تمام خلق سے بہترین بیٹا عطا کیا گیا، جو امت کا امام اور تمام ائمہ کا والد محترم ہے، جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے اور نیک لوگوں کے لیے خدا کی نعمت ہے، فاسق اور فاجر لوگوں کے لیے خدا کا قہر ہے۔ سلام ہو آپ پر ان سب پر اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ حضرت ابو طالب کے پدر بزرگوار حضرت عبد المطلب تھے، آپ کا نام عمران تھا۔ ابو طالب اور رسول خدا کے فرزند عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے، یعنی دونوں کی ماں ایک ہی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر ابن مخزومی تھا۔ آپ کی ولادت اسلام سے 54 سال قبل ہوئی، 54 سال 29 شوال کو ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے بعد آپ خانہ کعبہ کے متولی بنے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد جب رسول خدا کی مبارک 8 سال کی تھی، حضرت ابو طالب نے ان کی کفالت اپنے ذمہ داری میں لے لی، جسے 42 سال تک اچھے طریقے سے انجام دیا۔ آپ اپنے بچوں سے زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ رسول نے جب رسالت کا اعلان کیا تو آپ نے رسول خدا کی بھرپور حمایت کی، لیکن ابو طالب نے اپنی حمایت جاری رکھی۔ کفار قریش نے ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے رسول خدا کو نہ روک سکے، بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا اور کفار قریش رسول خدا کے قتل کے درپے ہو گئے، جس کی وجہ سے رسول خدا کو مدینے سے ہجرت کرنی پڑی۔ ابو طالب کے 4 فرزند تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے شک کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ تاریخ میں آپ کے وہ فرامین موجود ہیں جن سے آپ کے ایمان کا کمال نظر آتا ہے۔ جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، جس کی وجہ سے رسول خدا نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ آپ کی وفات 15 شوال اور کچھ روایت میں آج کی یہ تاریخ ہے، رجب کی یہ 26 تاریخ، اور 42 سال کی 64 سال کی عمر میں ہوئی آپ کی وفات حضرت ابو طالب کی 15 شوال، بعثت کی 10ویں سال۔ حضرت رسول خدا نے ابو طالب کو خود ہی غسل و کفن دیا اور دفن کیا۔ حضرت ابو طالب کی قبر جنت معلیٰ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
तौफीक दे। सलामत रहे मौला, आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला के ज़ामान में रहे इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या इब्ने रसूल करीम, अस्सलामु अलैका या इब्ने अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने फ़ातिमा सय्यदुन निसाउल आलमीन, सलामुन अला आलि यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ने रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ने अमीरुल मोमिनीन व इब्ने सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ने फ़ातिमा सय्यदतुन निसाउल आलमीन, अस्सलामु अलैका या असहाबल्लाह इब्ने सारिक वल बित्रल मग़दूर, अस्सलामु अलैका व अला अल्लती हल्लत बत्नाई अलैकुम मिन्नी जमील सलामुल्लाहि अबदम मा बकीत व बकियल लैल वन नहार। या अबा अब्दुल्लाह लक़द अज़मत अर्रज़िय्यत व जल्लत व अज़मत मुसीबतुका बिका अलैना व अला जमीइ अहलिल इस्लाम व जल्लत व अज़मत मुसीबतुका फ़िस समावाति अला जमीइ अहलिस समावात। वलानल्लाहि उम्मतन अस्ससत असासज़ ज़ुल्मि वल जौरि अलैकुम अहलल बैत, वलानल्लाहि उम्मतन दफ़अतकुम अन मक़ामिकुम व अज़ालतकुम अन मरातिबकुम अल्लती रतबकुमुल्लाहु फ़ीहा, वलानल्लाहि उम्मतन क़तलत वलानल्लाहिल मुमहिदीन लहुम बित्तमकीन मिन क़ितालिकुम बुइता इलल्लाहि व अलैकुम मिनहुम व मिन अशियाइहिम व अतबाइहिम व औलियाइहिम। या अबा अब्दुल्लाह इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम उब्बन लिमन हारबकुम इला यौमिल क़ियामह, वलानल्लाहि आले ज़ियादम व आले मरवान, वलानल्लाहि बनी उमय्यद कातिबा, वलानल्लाहि इब्न मरजाना, वलानल्लाहि इब्न सादिक, वलानल्लाहि शिमरन, वलानल्लाहि अतरजत फाल जबत मुतरकबत बिकिताली यबी अस्तबब बियासी गदर व मुसाबिब वसल्लल्लाहु अलैहि अकरमनी बकाया सबुन तरफ सारी व मंसूर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व اللهم اجعلني تقبلي ابن الحسين عليه السلام في الدنيا والاخره. اللهم لا نوم ولا زال مسؤولا منك محمد ولا ال محمد واخر دعوانا ولا ذلك اللهم لا نسى وسلا شهادة الحسين عليه السلام وجعل عزيم ووالي عزيم وتعباس القتل. اللهم لا نوم شبيه، اللهم لا نوم شبيه، اللهم لا نوم شبيه. السلام عليك يا ابا عبد الله على الروح الذي الله وبارك عليكم ولي سلام الله وبكي الليل والنهار ولا جعل الله الاخر الله مثل زيارتكم. السلام على الحسين ولا على ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين. मौला आपके तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह राह दूर से जो आपने ज़ियारत की है उसी तरीके से इंशाअल्लाह करबला में आकर इंशाअल्लाह ज़ियारत से मुशर्रफ हो इंशाअल्लाह। मौला तमाम मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और आज मखसूसी है रहलत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कि जिसके बारे में ये फरमाया कि अगर पूरे जहान के ईमान को एक तरफ रखा जाए और दूसरी तरफ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे वालिद गिरामी के ईमान को रखा जाए
تو پورے جہان کی ایمان سے میرے والد کا ایمان بھاری ہے، ثقیل ہے۔ یہ امت اسلامیہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی کوتاہیاں ہیں کہ تاریخ اسلام میں بدترین قاتلین جنہوں نے صحابہ کو قتل کر دیا، جنہوں نے آل رسول کے ساتھ جو مظالم کیے، جنہوں نے بغاوتی کی، جنہوں نے اسلام کے خلاف گفتگو کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی توہین کی اور حتیٰ قتل و غارت کی، لوگ ان کے دفاع کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے آغوش میں رسالت پلی ان کے لیے پھر یہ لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک المیہ ہے۔ مولا ہم سب کو ایمان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ جی مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ اور جتنی بھی مومنین میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں، مولا تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی حوائج ہے، اگر کوئی بیمار ہے مولا بیماروں کو شفا یابی نصیب فرمائے، اگر کوئی مقروض ہے مولا غیب سے قرضوں کو ادا فرمائے، اگر کوئی کسی اور مشکل میں گرفتار ہے، بے گناہ زندان میں ہے مولا زندان سے رہائی نصیب فرمائے، اگر کوئی شخص عالم غربت میں ہے مولا غربت کی مشکلات کو ان کے اوپر آسان فرمائے، اگر کوئی کسی اور مشکل میں گرفتار ہے مولا مشکلات کو دور فرمائے، اور سب کو قبل از موت، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان کے اوپر موت ضرور آئے گی، اس سے پہلے سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ عظیم دعا ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے انسان کے دنیاوی اور اخروی مشکلات جو ہے وہ حل ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو اس دعا پر یقیناً اس دعا کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے کہ اس وقت جب ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام اور فی الآخرہ شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں ہے، کوئی بھی راہ نجات نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے علاوہ میں کسی اور دین کو کسی سے قبول نہیں کروں گا، معنی اس کا یہ ہے کہ اسلام بما هو الاسلام، یعنی وہ اسلام جو اللہ کی طرف سے اسلام ہے، اللہ کی طرف سے اسلام یہی ہے کہ جو قرآن ہے، رسول ہے، اور رسول کے بعد قرآن اور رسول کی اطرت رسول اللہ کے علاوہ جو شخص کسی بھی راہ پہ چلا گیا وہ گمراہی کی، اس کی گمراہی ہے، بیدینی ہے، اصلاً بیدینی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، کسی کے دین کے اوپر کوئی اٹیک نہیں، جن کا جو دین ہے ان کو وہ مبارک ہو، لیکن ہمارے ہاں متون مذہب شیعہ میں یہ چیزیں موجود ہے کہ اگر عطرت کے علاوہ حتیٰ کسی نے قرآن پکڑ لیا، عطرت کو نہیں لیا، تو وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی گویا کہ وہ جو ہے اس کو وہ بھی کسی فائدہ اس کو نہیں پہنچائے گا، بلکہ بعض روایات میں حتیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عطرت رسول جو
جو ان کی اطاعت کا حکم ہے، اگر انسان اس حکم پہ عمل نہیں کر رہا اور مودت ولایت اس کے وجود میں نہیں ہے، تو گویا کہ وہ خدا کے خدائی میں شرک کر رہا ہے، چونکہ وہ دین سے بھٹک گیا ہے۔ جو دین ذات بار تعالی نے جس دین کو ہمارے لیے رکھا، یہ اس دین سے جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ تو جو گمراہی ہے وہ اسی عنوان سے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عنوان سے بھی میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے خود رسالت کی محافظت کی اور حتی رسالت کی محافظت اس عنوان سے کی کہ عملی طور پہ ثابت کر دیا کہ جب کفار جو ہے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے جانی دشمن بن چکے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی، پروپیگنڈا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت کو شہید کیا جائے، تو حتیٰ ان کی جگہ پر اپنے بچوں کو سلانا، یہ ابو طالب علیہ السلام ہے۔ یعنی ان کو جو ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے رسول اللہ کی جگہ پر اپنے بچوں کو سلانا، کہ اگر حملہ بھی کوئی کرے تو وہ جا کے میرے اپنے فرزند کو جو ہے وہ شہید کر سکے، رسالت جو ہے وہ بچ جائے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے، اور میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ اپنے ایمان کے لیے کہ ان لوگوں کے لوگ مدافع بنے کہ جنہوں نے قتل و غارت کی، رسول کی نافرمانی کی، رسول کے جو آج نعرے لگتے ہیں ناموس رسالت کی، انہوں نے ناموس رسالت کو پامال کر دیا، سارا کچھ کر دیا، لیکن آج بھی جو ہے مدافعان ابو سفیان اور معاویہ تو پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے جب اس مقام پر آتے ہیں تو پھر ان کے جو ہے وہ چیز جو ہونی چاہیے، جو حق ہے، وہ ادا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اسلام حقیقی کی طرف ہمیں گامزن فرمائے اور گمراہی سے بچائے۔ مولا تمام مومنین کے جو بھی شرعی حوائج ہے آج کے اس دن کے صدقے میں، مخصوصاً جو یوم وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے اور کربلا کی سرزمین ہے، اور یہ ایام جو ہے وہ کل کا دن شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور پھر جو ہے بعثت، یعنی خود آخری یہ عشرہ جو رجب کا ہے، اس کی بڑی تاکید ہوئی ہے، اور ان سب مولا تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔